بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب بھی دعوت الی الخیر آئے گی اس کے لیے اس کے مخالفت ہوگی اور اس کے راستے میں مزاحمت ہوگی۔ چنانچہ جب آپ اللہ کی طرف بلائیں گے تو جن لوگوں نے اپنی خدائی کا سکہ دنیا میں چلا رکھا ہے، کوئی فرعون ہے اور وہ کہتا ہے انا ربکم الاعلی، کوئی نمرود ہے وہ کہتا ہے میں رب ہوں، یا یہ کہ کوئی اور ڈکٹیٹر ہے وہ سمجھتا ہے کہ میرے ہاتھ میں اختیار مطلق ہے، ظاہر بات ہے انہیں تو پسند نہیں آئے گا۔ وہ بادشاہ ہے، مالک الملک بن کر بیٹھا ہوا ہے، جس کی زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ قانون بن جاتا ہے، وہ کیسے پسند کریں گے کہ دعوت الی اللہ خدا واحد کی دعوت ہو؟ یہ دعوت جب بھی سامنے آئے گی مزاحمت ہوگی، لوگ مقابلہ کریں گے، جن کے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں، جنہوں نے اپنے نظام بنا رکھے ہیں، سرمایہ دارانہ نظام ہے، ہیوز اور ہیو ناٹس کے اندر معاشرہ تقسیم ہو چکا ہے، استبدادی نظام ہے، اوپریسرز اینڈ دی اوپریسڈ، جو مستضعفین اور مستکبرین کے مابین معاشرہ منقسم ہے، وہ مستکبرین کبھی پسند نہیں کریں گے اس دعوت کو۔ وہ جنہوں نے اپنی خدائی کے تحت جما رکھے ہیں، ڈیوائن رائٹس آف کنگز، بادشاہوں کے اختیارات تو جو ہے خدائی اختیارات ہیں، یہ باقاعدہ فلسفہ رہا ہے پورے یورپ کی تاریخ کے اندر۔ ہندوستان میں بھی یہ بادشاہ لوگ کون ہوتے تھے؟ یہ سورج بنسی خاندان کے ہیں، یہ چندر بنسی خاندان کے ہیں، یعنی یہ در حقیقت دیوتاؤں کی نسل سے ہے، یہ تو مقدس لوگ ہیں، ان کے اختیارات کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا، ان کے مقابلے میں کھڑا نہیں ہوا جا سکتا۔ چندر بنسی سورج بنسی خاندان کے لوگ ہیں جو یہاں حکومت پر کر رہے ہیں، ان کا حق ہے حکومت کرنا۔ وہاں اگر یہ دعوت الی اللہ بلند کی جائے گی تو یقیناً مخالفت ہوگی، مزاحمت ہوگی، داعیوں کو ستایا جائے گا، مارا جائے گا، پیٹا جائے گا،